دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات خطے میں استحکام اور خوشحالی کی علامت ہے۔ دونوں ملکوں کا سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ افغانستان میں انسانی بحران سے حالات خراب ہوئے تو امریکہ بھی مشکلات کا شکار ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابق سفارتکاروں اور تھنک ٹینک سے خصوصی گفتگو۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، مشتعل جتھوں کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی آئی جی پنجاب کو میاں چنو واقعے پر سخت کارروائی کی ہدایت۔ ذمہ داری پوری نہ کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان۔ عدم اعتماد منتوں ترلوں اور سازشوں سے نہیں ہوتا۔ اپوزیشن مدرسے کے بچوں کے بلبوتے پر سیاست کرنا چاہتی ہے۔ نواز شریف اور مریم صفدر سزا یافتہ ہیں۔ مقصود چپڑاسی کا کیس بھی جلد شروع ہوگا۔ خواہش ہے ان کے کیسز لوگوں کو براہ راست دکھائے جائیں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ کرپٹ افراد مل کر دیانتدار شخص کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ عوام ان کے چہرے پہچان چکے، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کر پیسے نکلوانے والے ایک ہو گئے ہیں۔ حکومتی اقدامات سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن، آئندہ 5 سال بھی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ وزیر توانائی حماد اظہر۔ خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ری پولنگ کا وقت ختم۔ ووٹوں کی گنتی جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ضلع اسماعیل خان سٹی میئر شپ اور تحصیل بکاخیل میں چیئرمین شپ کے لیے کانٹے کا مقابلہ۔ السلام علیکم، نیوز اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، کیبنٹ آور کا ہوگا باقاعدہ آغاز، لیکن اس بریک کے بعد۔ پاک چین دوستی کی شاندار روایات کا ایک اور سنہری باب۔ وزیر اعظم عمران خان کا کامیاب دورہ چین۔ دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کا خطے میں استحکام اور مشترکہ اقتصادی اہداف کے حصول کے لیے بھرپور عزم کا اظہار۔ ٹیکسٹائل، زراعت اور آئی ٹی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے سمیت سی پیک فیز 2 تیز کرنے پر اتفاق۔ اقتصادی زونز میں چینی کمپنیوں کی منتقلی، فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں نئی آسانیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط، دو طرفہ باہمی اعتماد کا تاریخی مظہر۔ عالمی و علاقائی سطح پر مشترکہ مستقبل کی طرف گامزن، پاک چین دوستی کے 70 سال۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ آج دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات خطے میں استحکام اور خوشحالی کی علامت ہیں۔ سابق سفراء اور تھنک ٹینک سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی سمت درست ہے، جس پر چینی قیادت نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات آپ جان سکیں گے آغا مسعود خالد سے ان کی اس رپورٹ میں۔
खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कौमी तशख़्ख़ुस और हुकूमती इक़दामात को हम आहंग करके ही तरक्की की रफ्तार तेज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने तस्वीराती शराकत दारी की सिमत का तयन कर लिया है और CPEC समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। जितना भी चाइना पाकिस्तान की स्टडी की है, मेरे ख्याल में ये हमारी रिलेशनशिप उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस ट्रिप के बाद है। कई ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमें सेटलमेंट करनी थी उनसे, क्योंकि वो अभी उनकी सेटलमेंट नहीं हुई। इस ट्रिप के ऊपर पहली दफ़ा मौका मिला उनकी, और जब तक उनकी लीडरशिप उसके ऊपर नॉड नहीं देती, नीचे कोई चीज़, आपको पता है उनका जो सिस्टम है जैसा वो मूव नहीं करती चीज़। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान ने मौसर हिकमत अमली अपनाई, जिसे चीन समेत दुनिया ने सराहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इक्तसादी इशारियों को भी चीन की क़यादत ने मस्बत करार दिया। आज आप देख लें कि सारी दुनिया के अंदर अमेरिका जैसी जगह निचला तबका पेश किया, सारी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं नॉकडाउन। कोविड में भी हम सबसे बेहतर निकल गए, ग्रोथ रेट डिस्पाइट एवरीथिंग, सारे इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू सब राइट डायरेक्शन पे है। ये नेविगेशन का कमाल था कि सारों को इंटरेस्ट को डील करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अमरीका के अलावा पूरी दुनिया ये इदराक रखती है कि इस मोड़ पर अगर अफगान अवाम की मदद न की गई तो संगीन इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। यूरोपियंस का, सारी अफगानिस्तान की नेबरिंग स्टेट्स का, सबका इस वक्त कंसेंसस है कि उनको ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करना चाहिए और इनके रिजर्व्स को डीफ्रीज करना चाहिए। स्वाय अमेरिका का, अफगानिस्तान का अगर कैओस की तरफ चला गया, वो भी ये समझते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो इवेंचुअली अमेरिका भी रियलाइज करता है, लेकिन अमेरिका अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस की वजह से फंसा हुआ है। इस मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान और चीन की क़यादत का मौक़िफ़ यकसा है और मकबूजा कश्मीर पर चीन ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत की है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने वजीर आजम इमरान खान के हालिया दौरे चीन पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों ने सनतों को फरोग देने के लिए CPEC समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। विफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने CPEC की सुस्त रवि के तासुर को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस मंसूबे के तहत नई ट्रांसमिशन लाइंस और सड़कें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि CPEC पर पहले 7 वर्किंग ग्रुप्स थे जो अब 11 हो गए हैं। खुसूसी नशिस्त में साबिक सिफारतकारों और थिंक टैंक्स ने वजीर आजम के दौरे चीन को इंतहाई कामयाब करार दिया और कहा कि दौरे से दोनों मुल्कों को मुस्तकबिल की शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक नई जहत मिली है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मजमूई मुल्की सूरत हाल और इस समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि कौमी असम्बली के आइंदा इजलास के हवाले से अहम उमूर भी मुलाकात में ज़ेर बहस आए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में कभी कामयाबी नहीं होगी, तहरीक अदम एतमाद का आईनी तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हमारे पास अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का दिफा करने की पूरी सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि PDM की अपनी सफ़ों के अंदर यकसुई नहीं है। विफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफा साबिक हुकूमत के इक़दाम के बायस करना पड़ा, जिसके ज़िम्मेदार नवाज शरीफ हैं। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अदम एतमाद तरले, मिन्नतों और साजिशों से नहीं होता। पीपल्स पार्टी 15 अफराद सड़कों पर नहीं ला सकती है। उन्होंने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी चंद अजला तक महदूद हो चुकी हैं। अपोजिशन मदरसों के बच्चों के सर पर सियासत करना चाहती है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स को कोई चैनल चलाने के लिए दबाव नहीं डाल सकते, किसी सहाफ़ी को बेरोज़गार नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि मुश्तइल जत्थों ने कानून की पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म ने IG पंजाब से मियां चुन्नू वाक़े में मुलव्वस अफराद और गफलत के मुर्तकिब पुलिस एहलकारों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि सियालकोट और मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिज तालीमी निज़ाम का हासिल है।
اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نظام تعلیم میں شدت پسندی کے تباہ کن رجحانات کی طرف بارہا توجہ دلائی ہے۔ یہ مسئلہ قانون کے نفاذ کا بھی ہے اور سماج کی تنزلی کا بھی۔ انہوں نے کہا کہ ممبر، اسکول اور تھانے کی اصلاح نہ ہوئی تو بڑی تباہی کے لیے تیار رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے خانے بال کے علاقے تلمبا میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کے الزام میں تشدد سے نامعلوم شخص کے قتل کا مقدمہ تھانہ تلمبا میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے کچھ ملزمان کو گرفتار کیے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ تمام کرپٹ لوگ مل کر ایک دیانتدار شخص کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ماضی میں ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کے دعوے کرنے والے آج ایک دوسرے کی دعوتیں کر رہے ہیں۔ لاہور میں اپنے حلقے سے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی لہر نے پاکستان سمیت پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے ٹھوس بنیادوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا گیا ہے اور ترقی کا یہ سفر آئندہ 5 سال بھی جاری رہے گا۔ حماد اظہر نے کہا کہ ہم نے عوام سے جو وعدے کیے ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ حلقے میں سوئی گیس کے پریشر میں کمی کے مسئلے کو حل کر دیا گیا ہے جبکہ نئی سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف وہ پہلی جماعت ہے جس نے برسر اقتدار آنے کے بعد قوم کے مستقبل کا سوچتے ہوئے ملک میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑے ڈیمز بنانے پر کام شروع کیا ہے۔ گزشتہ چند کئی دہائیوں سے برسر اقتدار حکومتوں نے صرف ذاتی مفادات کو تحفظ دینے اور سیاست کو انتخابات جیتنے تک محدود رکھنے پر اپنی توجہ کو مرکوز کیے رکھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اکرام اللہ محسود کی یہ رپورٹ۔ کہا جاتا ہے کہ ملک میں پانی کی کمی کو پورا کرنے پر توجہ نہ دی گئی تو یہ صرف ملک کی داخلی سلامتی ہی نہیں بلکہ خطے کی امن کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ ملک میں نئے ڈیمز کی تعمیر نہ ہونے کے باعث ہر سال 34 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر برد ہو کر ضائع ہو رہا ہے۔ پانی کے ذخائر کا ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ زمین موجود ہے لیکن قلت آب کے باعث کئی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کئی دہائیوں کے بعد پہلی مرتبہ 3 بڑے ڈیمز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ 10 برس میں 10 ڈیمز بنیں گے۔ اسی طرح ملک کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پن بجلی منصوبوں کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ پر بین الاقوامی سمپوزیم ہو رہا ہے جس سے وزیر اعظم عمران خان اہم خطاب کریں گے۔ سمپوزیم میں مختلف ملکوں سے کئی عالمی ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ سمپوزیم میں ملک میں پن بجلی اور پانی کی کمی کو پورا کرنے کے سلسلے میں ماہرین مالی اور تکنیکی امور پر روشنی ڈالیں گے۔ ماضی میں ان شعبوں کو نظر انداز کرنے والے حکمرانوں اور پالیسی ساز اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ذخائر کی تعمیر کے لیے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنگلی بلیوں کو بچانے پر محکمہ جنگلی حیات کی تعریف کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بلیوں کو مارگرا ہلز نیشنل پارک میں واپس چھوڑنا خوش آئند ہے، جنگلی حیات کے تحفظ اور سیاحت کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان عوام کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ 1967 کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہ بنانا مجرمانہ غفلت تھی۔ کل وافدہ کے زیر اہتمام ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ پر بین الاقوامی سمپوزیم میں آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، امریکہ، ترکی اور چین سمیت کئی ملکوں کے ماہرین شرکت کریں گے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل سمپوزیم آن پاکستان ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ ان گلوبل پراسپیکٹو ڈیمز کے ٹیکنیکل پہلوؤں میں معاونت اور چیلنجز سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 1967 تربیلا ڈیم کے بعد وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں 10 بڑے ڈیمز بنا رہے ہیں۔ پن بجلی کی پیداوار 9500 میگا واٹ سے 20800 میگا واٹ ہو جائے گی اور سستی بجلی کی پیداوار ممکن ہوگی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام ملک کے طول و عرض میں نوجوانوں کو نہ صرف بااختیار بنا رہا ہے بلکہ روزگار کے ذرائع میں اضافہ اور ملکی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کراچی میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن سے نوجوانوں میں ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا عزم پیدا ہوا ہے اور سندھ بھر میں آئندہ 6 ماہ میں نوجوانوں کو 10 ارب روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کا ہر شعبہ کرپشن کی زد میں ہے، تاہم وفاقی حکومت سندھ کے نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں ہر ممکن مدد کرے گی۔
حلیم عادل شیخ نے اس موقع پر کہا کہ زرداری مافیا کے ہاتھوں سندھ میں لوگوں کی جان و مال اور عزت تک محفوظ نہیں۔ نواب شاہ میں 5 افراد کا قتل، مختلف علاقوں میں خواتین کی بے حرمتی اور قاتلوں کی سرپرستی زرداری مافیا کا وتیرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ظالم حکومت سے چھٹکارے کا وقت آ گیا ہے اور سندھ کے عوام جبر و تشدد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ اسمبلی میں معصوم لوگوں کے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، صحت کارڈ موجودہ حکومت کا انقلابی اقدام ہے جس سے صحت کا شعبہ بہتری کی جانب گامزن ہو گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر مملکت فاروق حبیب نے فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں صحت کارڈ سہولتوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ 31 مارچ تک پورے پنجاب کے شہریوں کو صحت کارڈز مل جائیں گے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پورے ملک میں 900 ہسپتال صحت کارڈ کے پینل پر ہیں۔ اب تک 20 لاکھ سے زائد مریض صحت کارڈ کے ذریعے علاج کرا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اس منصوبے پر 400 ارب سے زائد خرچ کر رہی ہے۔ سندھ حکومت بھی انسانی بنیادوں پر صحت کارڈ کا اجرا کرے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ تحریک انصاف جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے اپوزیشن کی چائے کی دکان چل پڑی ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، اپوزیشن ترلے منتوں پر آ گئی ہے۔ اس سے قبل وزیر مملکت نے فیصل آباد کے مختلف ہسپتالوں کا دورہ کیا اور وہاں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے دی جانے والی سہولتوں اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی سینیٹر اون عباس بپی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے پہلی مرتبہ ای کامرس پالیسی بنائی ہے۔ نوجوان اپنی استعداد کار میں اضافہ کر کے ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پہلی ٹیک نیشن کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی اون عباس بپی نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ملک و قوم کے مفاد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پالیسی بنائی جس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے نوجوان بھی اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ملک کی معیشت کو غیر معمولی ترقی دے سکتے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ Live and exclusive, you're watching Winter Olympics 2022 on PTV Sports HD. From Beijing, China. Amidst chilling environment, the sweating athletes attempting to win the accolades, to lose some, to win some. Eyeing Olympic goals. Story of hope and despair. Fiercest competition. Swedish sister Hannah and Olivera Oberg go for biathlon gold. Vincent Zoe, an American figure skater, test positive for COVID-19. Eileen Gu chasing the first 3 golds for China, qualifying for the big air final. Broadcast coverage includes curling and luge. Max Parrott of Canada wins gold in men's snowboarding slopestyle. What are the blue lines on the snow? Your biggest skiing question answered. Food Food wins the men downhill by 10th of a second. The action continues. From February 4th until February 20th, 2022. Each day, every day live and exclusive on PTV Sports HD. ناظرین ویلکم بیک، اور سب سے پہلے بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ آج خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب گنتی کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے بھی اپڈیٹ کریں گے۔ اس وقت ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مجیب اسد ڈی آئی خان سے، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ مجیب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، ڈیر اسماعیل خان سے مجیب اسد خان۔ یہاں میرے پاس ریزلٹ ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 11 کا، جس میں 254 ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے۔ اس پولنگ اسٹیشن کا نام ہے رائٹ فیمیل ڈیر اسماعیل خان، جہاں پاکستان تحریک انصاف نے 97 ووٹ لیے ہیں، جمعیت علماء اسلام نے 122،
اور فیصل کریم کنڈی نے جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے 25 اور تحریک لبیک نے 6 ووٹ لیے ہیں اور خالد امان نے 1 لیا ہے اور ملک کامران نے بھی 1 لیا ہے. 2 ووٹ اس میں ریجیکٹ ہو گئے. اوورآل صورتحال دیکھی جائے تو ڈیر اسماعیل خان میں ووٹرز جو ہے نا وہ بڑی جوش و خروش سے نکلا. ٹرن آؤٹ بھی اچھا رہا اور پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار عمر امین خان گنڈاپور کے حق میں لوگوں نے نعرے بازی کی اور ابھی بھی موٹر سائیکل ریلی نکلی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہاں ڈیر اسماعیل خان میں مختلف پولنگ اسٹیشن پہ برتری حاصل ہو رہی ہے اور غیر حتمی اور غیر سرکاری رزلٹ کے مطابق اس وقت پی ٹی آئی جو ہے نا وہ لیڈ کر رہی ہے. جی بہت شکریہ مجیب اسد، آپ کا ڈیر اسماعیل خان سے ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے. آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ری پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے. ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور ہمارے نمائندے مجید اسد ہمیں ڈی آئی خان سے بتا رہے تھے کہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی اس وقت لیڈ کر رہی ہے. بالکل، ڈی آئی خان سے وہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو ووٹوں کی گنتی کا عمل ہے وہ اس وقت جاری ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اس وقت ڈی آئی خان سے پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اوور آل جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی بہت بہتر رہا. بہت بڑی تعداد کے اندر عوام باہر نکلی، اس نے ووٹ کاسٹ کیے. اور جو اگر ہم عمومی طور پہ بات کریں خاص طور پر ڈی آئی خان کی جہاں سے وہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، تو جو نظام تھا سارا وہ بہت شفاف طریقے سے آگے فارورڈ ہوا اور تمام تر جو جسے آپ کہیے کہ جو پولنگ کا جو وقت تھا وہ خیر و عافیت کے ساتھ گزرا. کسی قسم کا کوئی میئر کی جو نشست ہے اس پہ کافی کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے اور ووٹرز کافی جوش و خروش کے ساتھ ڈی آئی خان میں باہر آئے ہیں، جو بڑی ہی خوشائن بات ہے یقینی طور پہ. اور اگر آپ ان کو حالیہ تناظر کے اندر دیکھیں، جو جس طرح سے آپ جو نئے جو الیکشن ان کے اندر بہت کم وقت رہ گیا ہے، قریباً 1 سے 1.5 سال کا وقت رہ گیا ہے، تو اس حوالے سے ان الیکشن کی جو امپورٹنس ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد سلیم باجوڑ سے، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. محمد سلیم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کیسا صورتحال ہے اس وقت اور اوور آل جو آج کا دن تھا وہ کیسا گزرا؟ جی بالکل، ضلع باجوڑ کے تحصیل خار اور تحصیل نوگی کے 3 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کا عمل ختم ہو گیا ہے اور ابھی تک رزلٹ دیر سے ہے کیونکہ یہ پاک افغان بارڈر ہے، بہت دور ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر بہت زیادہ رش تھا تو ابھی تک گنتی بھی شروع نہیں کی گئی ہے کیونکہ اس میں خواتین ووٹر جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے. تو اوورآل بہت پرامن طریقے سے الیکشن منعقد کیا گیا ہے اور اس میں سیکیورٹی انتظامات بھی بہت اچھے تھے اور لوگ مطمئن تھے اور شفاف طریقے سے الیکشن اختتام پذیر ہو گیا ہے. محمد سلیم، آپ اس وقت باجوڑ میں موجود ہیں، ذرا ہمیں بتائیے گا اوور آل مرد و خواتین کی پولنگ اسٹیشنز پر تعداد دن بھر دیکھنے میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو کس طرح سے لوگ باہر آئے ہیں؟ خواتین کی کیا اچھی خاصی تعداد باہر آپ نے دیکھی ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے؟ بالکل جی، یہ جو ابھی تحصیل نوابی معمول میں جو شاہی ترغی کا پولیس اسٹیشن تھا تو اس پہ تقریباً 1700 خواتین کی ووٹرز کی اور اس طرح 400 کے لگ بھگ میل کی، کیونکہ خواتین کے پولنگ اسٹیشن پر مسئلہ آیا تھا پہلے مرحلے میں تو خواتین نے اس دفعہ بہت زیادہ اس میں دلچسپی لی ہے اور بہت زیادہ تعداد میں خواتین پول کرنے کے لیے نکلی ہے. اسی طرح تحصیل سلاغے کے دونوں پولنگ اسٹیشن پر بھی خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس میں بہت زیادہ گرم جوشی تھی اور لوگوں نے انتہائی پرامن اور اچھی طریقے سے خواتین نے ووٹ ڈالے ہیں اور بہت تعداد میں نکلی تھی. جی بہت شکریہ محمد سلیم باجوڑ سے، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. خواتین کی ایک بڑی تعداد شاہد باہر نکلی، بڑی ہی خوشائن بات ہے اور لوگوں کا باہر نکلنا اور پرامن طریقے سے اور اچھے ماحول میں ووٹ کاسٹ کرنا یہ بہت بالکل، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا رہا ہے اور پرامن طریقے سے جو ووٹ ہے وہ بھی کاسٹ ہو سکے ہیں. ایک اور نمائندے ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہیں انور زیب لکی مروت سے، ان سے اس حوالے سے مزید اپڈیٹ دیں گے. انور، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا اوور آل دن کیسا گزرا، سیکیورٹی کے انتظامات کیسے تھے اور ٹرن آؤٹ کیسا رہا؟ جی بالکل، صبح 8 بجے جب لکی مروت کے چاروں تحصیلوں میں پولنگ شروع ہوئی، ٹوٹل جو پولنگ اسٹیشن تھے ضلع میں وہ 22 پولنگ اسٹیشن تھے اور جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی. اسی طرح اگر ہم ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو صبح سویرے تو ٹرن آؤٹ کم رہا لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹرن آؤٹ میں کچھ اضافہ ہوتا چلا اور عوام میں جوش و خروش بھی رہا اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے پولنگ اسٹیشن کا رخ کیا. اسی طرح ہم اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. ہر پولنگ اسٹیشن پر تقریباً 10 سے 15 اہلکار تعینات تھے. اس کے علاوہ جو ریجنل پولیس آفیسر تھے، کمشنر، ڈی سی، ڈی پی او، سب نے تقریباً بہت سارے پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. جی
صحیح، بہت شکریہ. ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے لکی مروت سے انور زیب، اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے. اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی نہیں دیکھنے میں آیا. اور صبح کے اوقات میں انہوں نے کہا کہ کچھ ٹرن آؤٹ کم تھا، غالباً شاید سردی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت پہ کم ہوا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اور اوور آل انہوں نے کہا کہ لوگوں کے اندر جو سیاسی جوش و جذبہ نظر آتا ہے وہ بھی وہاں پر نظر آیا. اور اس وقت جو پولنگ کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. 22 پولنگ اسٹیشن ہے اس علاقے میں، انہوں نے یہ بھی بتایا، اور جن کے اندر جو پولنگ کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. انور زیب ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اوور آل ایک بہت اچھا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی دیکھنے میں آیا، اور نصیبی کے خواتین کی بہت بڑی تعداد نے بھی اس کے اندر ووٹنگ کے عمل کے اندر اپنا حصہ ڈالا. اور سب سے جو اہم بات تھی وہ یہ کہ سب کچھ جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ ہو گیا. بالکل صحیح. شاہد، خبروں کے سلسلے کو اب ہم آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے نواب شاہ سے، جس کے علاقے قاضی احمد میں زمین کے تنازع پر 2 برادریوں کے درمیان خون ریز تصادم میں 5 افراد کی ہلاکت کے خلاف قومی شاہراہ پر 17 گھنٹے سے دھرنا جاری ہے. بالکل، اور بھنڈ برادری نے لاشیں رکھ کر واقعے کی شفاف تحقیقات اور قتل کے مقدمے میں علی حسن زرداری کے نام شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. دھرنے میں متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، بندے بھی ہمارے مارے گئے اور گرفتار بھی ہمیں ہی کر رہے ہیں. انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ کچے کی زمینوں سے مسلح زرداری برادری کے افراد سے قبضہ ختم کروا کر متاثرہ گاؤں کے مکینوں کے حوالے کیا جائے. ناظرین، وفاقی وزیر اسد عمر نے نواب شاہ کے نواح میں پولیس اہلکار سمیت 5 افراد کے بہیمانہ قتل پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعہ سندھ میں ریاستی حکومتی عملداری کے بکھرنے کی ایک اور مثال ہے. اپنے بیان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پولیس گردی سے مسلح لشکر کشی تک وحشت و بربریت کی داستانیں زرداری راج کی پہچان بن چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ میں زرداری کے ہواری عملی طور پر مسلسل ریاست و حکومت کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. سندھ کے طول و عرض میں ظلم اور غنڈہ گردی کا راج ہے، تاہم سندھ حکومت خاموش تماشائی ہے. پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور وفاقی وزیر علی زیدی نے واقعے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ زرداری مافیا کے خلاف عوام کا قتل عام جاری ہے. واقعے کے پیچھے جو شخص ہے اسے پورا سندھ جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ اس شخص کو زرداری مافیا کی سپورٹ حاصل ہے. سندھ پولیس اس مافیا کے خلاف ایکشن لے گی یا خاموش تماشائی بنی رہے گی. علی زیدی نے کہا کہ آصف علی زرداری اور اس کی مافیا نے ہمیشہ ریاست کے خلاف کام کیا ہے. اب یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ یہ سندھ کے عوام کے بھی خلاف ہیں. ناظرین، دوسری جانب بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی اور منافرت کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے. کرناٹک کے بعد راجستھان میں حجاب پہنے طالبات کو کالج میں داخلے سے روک دیا گیا. اطلاعات کے مطابق جے پور میں کستوری دیوی کالج کی انتظامیہ نے ڈریس کوڈ کا حوالہ دے کر مسلمان طالبات کو واپس گھر بھیج دیا. اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے. ریاست کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے بعد حالات ابھی بھی معمول پر نہیں آئے. صوبائی حکومت نے ہائی سکولز کو بند رکھنے کے حکم میں توسیع کر دی ہے. پولیس نے ریاست کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا. مسلمان طالبات کا کہنا ہے کہ حجاب کے معاملے پر پیدا ہونے والے مسئلے کے باعث ان کی تعلیم متاثر ہوئی ہے اور انہیں ذہنی اذیت کا سامنا ہے. They are just coming and telling us, no, you cannot wear hijab. It's more like telling us to choose between our education and religion. That's the wrong thing which people are doing. You're telling there should be a rule that what you're supposed to wear in public. It's really hurtful to see our own friends going against us and telling, no, I have a problem with her wearing hijab after 5 years of studying with her. That's really hurtful to see. It's really affecting our mental health. Like, why in our religion, just because we are supposed to wear hijab, you're making us, you're just torturing us in such a way. If the High Court tells us that you're not supposed to wear hijab, then we will go for a higher thing, like we will go for Supreme Court, and even if there we lose, then we will just have to drop out of the college. It's anyways affecting our education a lot, which no one is noticing. بھارت کی موجودہ صورتحال، معروف بھارتی صحافی رانا ایوب کے ہولناک انکشافات. بین الاقوامی ایجنسیز نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے جہنم قرار دے دیا ہے. بی بی سی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ایوب نے کہا کہ مسلم لڑکیاں اپنے بنیادی حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں. حجاب پہننے کا فیصلہ ان کا حق ہے. مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. بی جے پی کی لیڈر قرآن پاک پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا کلچر ہے جو زعفرانی اسکارف پہنے سینکڑوں مرد جے شری رام کے نعرے لگاتے اور نوجوان مسلم خواتین کو تعلیمی اداروں کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے؟ What kind of culture allows 100 men in saffron scarves chanting
Jai Shri Ram, glory to Lord Ram, and hounding a young Muslim woman, not allowing her to enter the educational premises. I mean, I was appalled. I was appalled that Miss Munot did not have any consideration for the Indian constitution, but conveniently looked towards the Quran, which members of the BJP have time and again said that the Quran should be banned. I like how the ruling party spokesperson cherry-picked certain points, completely ignoring that Article 25 of the Indian Constitution gives every right to every citizen of this country, and Mr. Modi cannot change the Indian Constitution. The girls are fighting for their fundamental right. Whether they want to wear it, whether they do not want to wear it, it is their individual choice. नाज़रीन, भारत में हिजाब पर पाबंदी और मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ कोयटा में ख़वातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। तफसील बता रही हैं सना सलीम। कोयटा में भारतीय तालबा मुस्कान खान और हिजाब के हक में ख़वातीन की जानिब से मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुस्कान खान हमारी बेटी है, कोई भी दुनियावी ताकत मुसलमान औरत को हिजाब से नहीं रोक सकती। मुस्कान के लिए निकले हैं जो इंडिया ने वहाँ पे पर्दे की पाबंदी की है, और वहाँ पे हमारी एक इस्लाम की शहजादी ने जो वहाँ पर अपने पर्दे के लिए मुजाहरा किया है, हम उसके साथ हैं। हर लड़की को ये हक है वो पर्दे के अंदर रहकर अपनी तालीम को हासिल करे, अपने मकसद को हासिल करे। तो हम इंशाअल्लाह अपने पर्दे में रह के अपनी तालीम को भी हासिल करेंगी। हम आज उसके साथ खड़े हैं और कल भी उसके साथ खड़े होंगे। शुरका का कहना था कि मोदी सरकार की अक़लियतों के साथ जुल्म कोई ढकी छुपी बात नहीं। भारत अब सेकुलर रियासत नहीं रहा। भारत के इंतहा पसंद अनासिर ऐसी हरकतें करके खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं जिसमें वो कभी कामयाब ना होंगे। सना सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की दावत पर ईरानी हम मनसब डॉक्टर अहमद वहीदी कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला एक रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला अपने वफ्द के हमरा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से भी मुलाकात करेंगे। इस मौके पर पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के तबादले पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत होगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि मियाँ चन्नू वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खानेवाल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का फौरी नोटिस लिया है। मुकामी इंतज़ामिया भी लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह कर रही है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि सियालकोट वाक़े के मुलजिमों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। ऐसे वाक़यात का जल्द ट्रायल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से थैलेसीमिया, लिवर इम्प्लांट, किडनी और ब्रेन हैमरेज के 6 मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 34,52,000 रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अल्लाह ताला ने जो मनसब अता किया है उसे दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए जो कुछ कर सका करता रहूँगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सदारत में गवर्नर हाउस कराची में सिंध इंडस्ट्रियलाइजेशन कमेटी का आला सतह इजलास हुआ। गवर्नर सिंध ने कहा कि हुकूमत बरामदी शोबे को तरजीह दे रही है और उसके लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। ताजिर बरादरी मईशत में रीढ़ की हड्डी और अहम स्टेक होल्डर है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत तिजारती और सनती एसोसिएशंस के साथ मुसलसल राबते में है ताकि बाहमी कोशिशों से इक्तसादी तरक्की का हदफ हासिल किया जा सके। नाज़रीन, मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि रोज़गार के मौक़े बढ़ाना PTI हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सिंध के नौजवानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी ने कहा कि सिंध के नौजवानों के लिए 8 अरब रुपए मंजूर किए गए, 5 अरब रुपए नौजवानों में तकसीम कर दिए गए। उन्होंने कहा कि आइंदा 6 माह में 10 अरब रुपए तकसीम करेंगे। उस्मान डार ने कहा कि कराची के ताजिरों से भरपूर ताउन करेंगे। ताजिर कामयाब जवान प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से 2.5 करोड़ तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कामयाब जवान प्रोग्राम मकबूल हो रहा है। सिंध के नौजवान कामयाब जवान प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाज़रीन, DG हेल्थ डॉक्टर हसन उरूज ने कहा है कि सेहत के हवाले से फलाही काम पाकिस्तान के देहाती इलाकों के लिए नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में सेहत सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनीज और साहिब हैसियत लोगों को फलाही कामों में खुसूसी दिलचस्पी लेनी चाहिए। तुम नाहक शीशे चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे
رنگ و ادب کے شاعر انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی۔ آپ کو بتائیں کہ دل فریب انداز، پراثر کلام، جدت پسند اور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کا آج 111واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ تفصیل دیکھیے عائشہ رفیق کی اس رپورٹ میں۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ سادہ الفاظ، دل میں اترتے ہوئے خیالات، ترقی پسندی، جدت، رومانیت، انقلاب، کیا نہیں ہے جو فیض کی شاعری میں نہ پایا جائے۔ جدید دور میں مساوی حقوق اور رواداری کو اشعار کے ذریعے بیان کرنے والے احساس شاعر فیض احمد فیض نے 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں آنکھ کھولی۔ فیض احمد فیض نے 8 کتب اور کئی مجموعہ کلام تخلیق کیے۔ نسخہ ہائے وفا کے نام سے ان کا شعری مجموعہ اردو ادب کا بڑا اثاثہ ہے۔ فیض نے غزل کی معروف روایات کو معاشرتی اور سماجی انصاف سے ہم آہنگ کر کے پیش کیا۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے۔ ادبی دنیا میں ان کی خدمات کا اعتراف حکومت پاکستان نے نشان امتیاز دے کر کیا تو مساوات انسانی کا درس دینے پر سوویت یونین نے انہیں لینن پرائز سے نوازا۔ اردو ادب کا یہ درخشاں ستارہ 20 نومبر 1984 کو منو مٹی تلے جا سویا۔ سو رہی ہے گنے درختوں پر چاندنی کی تھکی ہوئی آواز۔ عائشہ رفیق، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ مکمل ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ نازیہ خان کو اجازت دیجیے، مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ساتھ رہیے گا۔